بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلها اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی له۔ انسان نہیں چلتا، اس کو جذبہ چلاتا ہے۔ انسان جتنے بڑے بڑے کارنامے کرتا ہے، بعض اوقات جسم اتنا سا ہوتا ہے، مختصر سا جسم ہوتا ہے، پھر اس کو جو چیز چلاتی ہے وہ جذبہ چلاتا ہے، اور جو چیز اس کو بہت بڑے کارہائے نمایاں انجام دلاتی ہے وہ جذبے ہوتے ہیں۔ انسان خود کچھ نہیں ہوتا۔ برصغیر کی تاریخ میں بڑے بڑے بدماش گزرے ہیں۔ دن کو رات فرنگی کا، دن کو راج فرنگی کا اور رات کو راج ملنگی کا۔ ملنگی ایک ڈاکو گزرا ہے۔ لاہور کے قریب چونیا کا ایک حاجی کھوکھر ایک کردار گزرا ہے۔ اس کو جیل میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اور جیل انگریز کی تھی، تو اس کی انگریز سپرنٹ تھا جیل کا۔ اس نے کہا کوئی خدمت نہیں کرتا، اس نے کہا میں اس کو خدمت پہ لگا دیتی ہوں، میرے پاس اس کا طریقہ ہے۔ اس نے مٹھائی کے ٹوکرے منگوائے لڈو کے، اور حاجی کھوکھر کو منگوایا۔ مشہور کردار تھا حاجی کھوکھر، اور حاجی کھوکھر کو منگوا کے کہا کیا حال ہے تمہارا؟ اس کا اردو جیسے وہ بولتی تھی، ٹھیک ہے، آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، ہمارا سالگرہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سالگرہ کا لڈو آپ بانٹے گا۔ اس نے جی بیگم میرے لیے اعزاز ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سالگرہ کا لڈو ساری جیل میں آپ بانٹے گا، اور یہ ہم نے آپ کو اعزاز دیا ہے۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ آگے بڑھا، ایک ٹوکری اٹھائی اور ایک لڈو کھا کے کہنے لگا ہم نے کھا لیا، باقی آپ بانٹے گا۔ انہوں نے کہا تم حاجی کھوکھر کو لڈو بٹواتے ہو؟ ایک کردار تھا، اور اس کا جسم اتنا سارا تھا۔ سلطانہ ڈاکو کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وہ کوئی بہت بڑا لہیم شہیم قداور بہت بڑا نہیں تھا، اس کا جسم چھوٹا تھا، اس کا جذبہ بہت بڑا تھا۔ وہ پازیٹو تھا یا نیگیٹو تھا؟ وہ انسانیت کو قتل کرنے کا جذبہ تھا، انسانیت کی جیب سے نکالنے کا جذبہ تھا، انسانیت کو ختم کرنے کا جذبہ تھا، یا انسانیت کو پالنے کا جذبہ تھا؟ انسان کو کوئی کام جذبہ ہی کراتا ہے، انسان خود کچھ نہیں کرتا۔ جب جذبہ انسان کا زندہ ہوتا ہے، اور جب جذبہ انسان کا تندرست ہوتا ہے، اور جب جذبہ انسان کا طاقتور ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے کام عجیب کرا دیتا ہے۔ اور یہ انسان طاقتور ہو، اس کا جذبہ کمزور ہو، اس کا جذبہ بیمار ہو، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ روزہ جذبہ رکھواتا ہے، جسم کہاں رکھواتا ہے؟ جہاد جذبہ کرواتا ہے، جسم کہاں کرواتا ہے؟ قربانیاں جذبہ کرواتا ہے، جسم کہاں کرواتا ہے؟ بزرگی باکلست نہ بسالست، تمنگری بدلست ممالست۔ مالداری اور تو ضروری نہیں کہ مالدار سخی ہو، ضروری تو نہیں ہے
کتنے مالدار ہیں جو سخی ہیں ہی نہیں اور اپنی ذات پہ لگانے کی خود توفیق نہیں ہوتی. تمنگری بدل است نہ مال است. تمنگری کا تعلق دل سے ہے، مال سے نہیں ہے، جذبے سے ہے. روزہ وہ 16 گھنٹے کا ہو، وہ اس سے بڑا ہو، جذبہ اس کو رکھا کے دکھاتا ہے. میں جب بھی اس چوک سے گزرتا ہوں، اس قبر کو سلام کرتا ہوں، پڑھ کے ہدیہ کرتا ہوں. میجر میسی کی قبر میرے گھر کے قریب کے راستے سے آتی ہے، چوراہے کے اندر. وہ میجر تھا آرمی کا، اور آدمی کے رنگ روٹ اور کچھ لوگ سپاہی جو کو غلطیاں کرتے ہیں تو ان کی سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کو پٹھو لگا کے اور سخت گرمی میں ان کو گھمایا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک سپاہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ہنٹر اور ڈنڈا ہوتا ہے، جو بھی تھوڑی سی سستی کرتا ہے اس سے اس کی خبر لیتا ہے، اور میجر بیٹھ کے اس کی نگرانی کرتا ہے. سخت گرمی، لو جیسے آج کل ہے، اور روزوں کا سیزن، روزے، اور یہ نگرانی کر رہا میجر میسی. بریک ٹائم ہوا جس میں ان کو کھانا دیا گیا، سارے بھاگے پانی کی طرف، کھانے کی طرف. یہ ایک طرف بیٹھ کے سستانے لگ گیا، اور پھر نلکے پہ گیا اور اس نے منہ ہاتھ دھوئے اور نماز پڑھی. پھر سلسلہ شروع ہو گیا سزا کا. نہ اس نے کھایا نہ کوئی پیا. میجر اس کو واچ کرتا رہا، دیکھتا رہا یہ کیا کیا اس نے. جب سزا ختم ہو گئی دن کی، بلایا کہ تم نے سارے دن میں کو نہ کچھ کھایا نہ پیا، کیوں؟ اسی ہمارا رمضان ہے، تو رمضان میں ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، ایک خاص گھڑی سے خاص گھڑی تک ہمیں حکم ہے، تمہارے لیے سارے حلال ختم ہیں، تم کچھ نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو. عجیب بات ہے، اتنا سخت مشقت، اتنی سخت مشقت اور اتنی سخت قربانی، تم نے کچھ نہیں کھایا پیا. جذبے کی چوٹ جا کے میسی کے دل پہ لگی. ہاں، روزہ جذبہ رکھواتا ہے، ایمان جذبے کا نام ہے. جذبے کی چوٹ جا کے دل پہ لگی اور اس کا دل ٹوٹ گیا. کہنے لگا ایمان کیا ہے؟ کوئی لٹریچر. اس سپاہی نے کچھ لا کے دیا، باقی چونکہ اندر بھوک بڑھ گئی تھی، اندر طلب بڑھ گئی تھی. کسی نے پوچھا یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ غذا دیتے ہیں، دوا دیتے ہیں؟ کہا نہیں. کیا کرتے ہیں؟ تسبیح خانے میں، خانقاہوں میں بلا کر کہا کہ یہ بھوک لگانے کی گولی دیتے ہیں. بھوک لگانے کی، جب بھوک لگ جاتی ہے پھر یوں تلاش کرتا ہے، جو آیا گیا، جو آیا گیا، جو آیا گیا. اور جب بھوک نہیں ہوتی کہتا نہیں میں نہیں کھاتا، میری طبیعت نہیں چاہ رہی، میرا دل نہیں مان رہا، وہ بدہضمی ہو جائے گی، میں نہیں کھاتا. یہ فقراء، یہ اللہ والے، یا مجھ جیسا کوئی اللہ والوں کا غلام اللہ والا نہیں ہے، اللہ والوں کا غلام ہے، یہ بھوک لگانے کی گولی دیتے ہیں. بھوک تو لگ چکی تھی اس کے اندر، میسی کے اندر. اب وہ مارا پھرا، اور اس نے اسلام کے اوپر جو انگلش کا لٹریچر تھا، جو انگلش کی کتابیں چھپی تھیں، وہ ساری تلاش کی. تلاش کرتے 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 اس نے کہا ایمان، اسلام یہ حقائق ہیں، یہ حقیقت ہے. پھر وہ مسلمان ہو گیا. نواب بہاولپور نے اس کو بلایا اور اپنی آرمی میں اس کو کرنل کا لقب دیا، رینک دیا، خطاب دیا، اور نواب کے ساتھ وہ
وفا کے ساتھ رہا، ایمان کے ساتھ رہا، تقوی کے ساتھ رہا، عبادات کے ساتھ رہا۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہوئے ہیں بائی چانس، وہ مسلمان ہوا تھا بائی چوائس۔ ہم باپ دادا کے مسلمان ہیں۔ ایک انگریز نے بات کہی کہ آپ مسلمان بائی چانس ہوئے ہیں اور میں مسلمان بائی چوائس ہوا ہوں۔ انتخاب، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، انتخاب ہوا ہے میرا۔ پھر اس کی زندگی گزرتے نوابی کی زندگی میں فوت ہو گیا۔ نواب کو اس سے اتنی زیادہ محبت تھی، کہا کہ سڑکوں کے درمیان ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے، سڑکوں کے درمیان، اس کو کینچی موڑ کہتے ہیں، اس کے درمیان ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اس کو یہیں دفن کر دیں۔ آتے جاتے میری گاڑی یہاں سے گزرتی ہے، پرانی اس دور کی مرسڈیز میری یہاں سے گزرتی ہے، آتے جاتے میں اس کی فاتحہ پڑھتا رہوں گا۔ آج بھی قبر وہیں ہے اور ایک روزے داری کا پیغام دے رہی ہے۔ میں ہر آتے جاتے گزرتے ہوئے مجھے ایک سبق یاد ہو جاتا ہے کہ روزہ جذبہ رکھواتا ہے، جسم نہیں رکھواتا، کام جذبہ کرواتا ہے، انسانیت کو جذبہ لے کے آتا ہے ایمان عمل کی زندگی پہ۔ سر سے لے کر پاؤں تک مدینے والے کی شکل بنا کے چلنا سڑکوں پہ اور اس پہ اعتراضات اور باتیں سننا لوگوں کی، یہ جذبہ کرواتا ہے۔ انسان کہاں کرتا ہے؟ اور وہی جب جذبہ ختم ہو جاتا ہے اور وہی جب جذبہ کمزور ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ڈاکٹر اللہ دیتا صاحب، میرا ان سے تعلق تھا، اب باہر چلے گئے۔ بہت شرع انسان، بہت باشرع انسان، بہت بڑے ڈاکٹر، بہت بڑے ڈاکٹر۔ مجھ سے کہنے لگے ایک دفعہ کہ میں نیو یارک میں جا رہا تھا، داڑھی پگڑی کپڑے لباس ہر چیز، لوگ مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے، بھائی عجیب آدمی کون ہے۔ اور ایک بہت بڑے میڈیکل کے انسٹیٹیوٹ کا وہاں نیو یارک میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، جس کے نیچے انگریز کام کرتے تھے، اتنا سینئر ڈاکٹر۔ ایک دفعہ مسلمان اس کے پاس آئے، کہنے لگا آپ نے کیا حلیہ بنا لیا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ بڑا عجیب جواب دیا، کہا کہ ان کو اپنے عیسیٰ کے مذہب پہ عمل کرنے کی شرم نہیں آتی، ان کو موسیٰ کے مذہب کے عمل کرنے پہ شرم نہیں آتی، مجھے محمد کی زندگی پہ شرم نہیں آتی۔ وہ فخر سے چل رہے ہیں اپنی زندگی لے کر، وہ فخر سے چل رہے ہیں اپنا حلیہ لے کر، میں کیسے شرم کروں؟ میں اعزاز فخر سے نہیں چلتا، پر اعزاز سے چلتا ہوں کہ میرے ساتھ مدینے والے کا حلیہ ہے۔ نیو یارک سٹی میں ایک جذبہ ہے، جس جذبے کا نام ایمان ہے، اس کا جسم اللہ دیتا ہے۔ جذبے کا نام ایمان ہے، اس جذبے کے اوپر جو جسم کا خول ہے اس کا نام اللہ دیتا ہے۔ قربانیوں کو برداشت جذبہ کرواتا ہے، ایمان کی زندگی بجذبہ چلواتا ہے، سب کو لے کر چلنا، سب کی سن کے سہنا جذبہ کرواتا ہے۔ اور اگر جذبہ زندہ ہے اندر تو پھر یہ جذبہ وہ کچھ کرا دیتا ہے جو انسان کی عقل شعور احساس عام انسان سوچ نہیں سکتا۔ اور اگر اندر کا جذبہ زندہ نہیں ہے تو یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اندر کا جذبہ مردہ ہو گیا پھر یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بندے کو اٹھایا، دو بندوں نے منہ میں چمچ ڈالی، پانی کی چمچ ڈالی، اسے مردہ کوئی نہیں کہے گا، زندہ کہے گا۔ مردہ تو کوئی نہیں کہتا، زندہ کہتا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو سارے جہان کو کھلا رہا پلا رہا، وہ بھی زندہ ہے۔
وہ ہے جس میں جذبہ نہیں، وہ ہے جس میں جذبہ ہے. اس میں جذبہ نہیں، وہ خود محتاج بنا ہوا ہے کھانے کا اور پینے کا اور اٹھنے کا اور بیٹھنے کا اور کروٹ بدلنے کا اور دائیں بائیں ہونے کا. اور ایک وہ ہے جس کے اندر جذبہ زندہ ہے اور جس کے اندر جذبہ تندرست ہے، صحت مند ہے، اس کی زندگی اور ہے، اس کی زندگی اور ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جذبے نے لڑایا تھا، اور جس دن اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے بستر پہ کروٹیں بدل رہے تھے اور رو رہے تھے کہ 25,000 سے زیادہ زخم میرے جسم پہ ہے، اور ہر دفعہ جذبہ لے کے گیا تھا آج جان چلی جائے مولا، ایک ہی تو نے جان دی تھی، پر آج میں بستر پہ مر رہا ہوں بزدلوں کی طرح. یہ الفاظ تھے ان کے. اے کاش کہ میدان میں میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. دو صحابہ بیٹھے تھے آپس میں دعا مانگ رہے تھے کہ آج دعا مانگتے ہیں. ایک نے کہا مولا کل جہاد کا مارکا ہوگا، مجھے غنیمت میں مال دے، لونڈی دے، یہ چیز دے، فلاں چیز دے. دوسرے نے کہا آمین. اس نے کہا میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہے. انہوں نے کہا مولا کل تیرے نام پہ جانا ہوگا، جان ہے ایک، اس جان کو قبول کر لے. میرا ناک کاٹا جائے، میرے کان کاٹے جائیں، میری گردن کاٹی جائے، میرا جگر میرا دل کاٹا جائے اور میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، اور جب تیرے پاس پہنچوں تو پوچھے بندہ کیا لایا؟ مولا تیرے نام پہ اپنے تن کے ٹکڑے کرا دیے. اس نے کہا آمین. اور دوسرے دن ایسا ہی ہوا، اس کو غنیمت ملی، اس کا جسم تن میرا ٹکڑے ٹکڑے، تن میرا ٹکڑے ٹکڑے. تو میں کوکا میرا 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 میرا. تسبیحاں جذبے کرواتے ہیں، یہ دعائیں جذبے کرواتی ہیں. گرمی جتنی ہو، ہفت جتنی ہو، غذا مجھے اچھی نہ ملے، جسم میں تقویت کی ٹونک نہ ملے، پر ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ پٹھو لگا ہوا ہے، وہ سخت گرمی ہے، وہ دال روٹی ہے ایک طرف، پانی کہاں روٹی کہاں، وہ کہتا کوئی مسئلہ نہ ہے. اسے پتا تھا صبح میری سزا ہے، اس نے سحری کی ہے، اسے پتا تھا میری سزا ہے. ایک سپاہی کا جذبہ، ایک سپاہی کا جذبہ. انگریز کی فوج میں گورکھے بھی موجود ہیں، ہندو بھی موجود ہیں، سکھ بھی موجود ہیں، اور ایک آدھ کوئی مسلمان انگریز کی فوج میں ہوتا تھا، ایک آدھ کچھ ہوتا تھا. زیادہ سکھ اور گورکھے ہوتے تھے، ہندو تھوڑے ہوتے تھے. ہندوؤں کے مزاج میں وہ شجاعت اور جرت نہیں ہے. اور ایک آدھ مسلمان ہوتا تھا، اور اس ایک آدھ مسلمان نے میجر کے دل کو توڑ کے رکھ دیا. اور میسی کا دل پگھل گیا. جذبہ تھا، جذبہ تھا. کچھ صحابہ پکڑ کے لے آئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ بدر میں باندھ کے لے آئے. عباس جو گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، ان کا قد اتنا اونچا کہ پاؤں نیچے جاتے تھے، 14 میل تک ان کی آواز جاتی تھی. اتنی طاقت، اتنی قوت. اور جب لے آئے مسلمان ہوئے، کہنے لگے بھتیجے انہوں نے مجھے نہیں پکڑا، یہ مجھے پکڑ سکتے ہیں، یہ مجھے باندھ سکتے ہیں. فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی وہ ایک فرشتے تھے، کوئی غیبی طاقتیں تھیں جنہوں نے مجھے پکڑا، جنہوں نے مجھے باندھا اور ان کے حوالے کر دیا اور یہ مجھے لے آئے. ایک جذبہ تھا جو پکڑ گرفتار کر کے لے آیا. معاذ اور معوذ 2 بچے ہیں، تلوار گلے میں لٹکائی ہوئی ہے. حکم ہوا کہ تم دونوں نہیں جا سکتے، چلو ایک چلا جائے. دوسرے نے کہا مجھے بھی بھیج دیں.
بدر ہے، 313 ان بچوں سمیت ہے، مجھے بھی بھیج دیں. انہوں نے کہا تو چھوٹا ہے، تلوار تیرے گلے میں لٹکائیں تو زمین پہ گھسٹتی ہے. کہنے لگا ہم دونوں کی کشتی کرا لیتے ہیں، آپ کشتی کرا لیں، اگر تو جو ہم میں سے جیت گیا وہ چلا جائے گا. دوسرے کو کان میں کہا تیری سلیکشن تو ویسے ہی ہو گئی ہے، تجھے تو مدینے والے نے ویسے ہی پاس کر دی ہے، اور میری خاطر ڈھہ جا، تو ویسے جا رہا، میں کہوں گا دیکھیں جی میں نے اس کو ڈھا دیا. معاذ اور معوذ دونوں گئے اور بار بار لوگوں سے ایک بات پوچھ رہے تھے. ایک شخص ہے جس کا نام ابو جہل ہے، وہ میرے آقا مدینے والے کو بہت برا بھلا کہتا ہے، وہ میرے مدینے والے کا دشمن ہے، وہ میرے مدینے والے کی سازشیں اور جال بچھاتا ہے، کوئی ہے جو ہمیں دکھا دے. ایک بندے نے کہا وہ جا رہا، بجلی کی طرح اس کا گھوڑا جا رہا. اس کے پیچھے دوڑے، تھے تو چھوٹے سے، اس کی ٹانگوں پہ حملے شروع کر دیے، اس کے گھوڑے پہ حملے شروع کر دیے، اس کو گرا دیا اور زخمی کر کے آ گئے. عرض کیا یا رسول اللہ ابھی زندہ ہے اور بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ اس کا سر قلم کر کے آؤ، اتار کے لے آؤ. جب وہ صحابی اس کے سینے پہ چڑھا، غنودگی، نزا، سکرات کی حالت میں ہے، پر اندر کا غرہ اور تکبر عروج پہ ہے بہت زیادہ. کان اس نے کہا فلاں کوئی بڑی قوم کا، بڑے قبیلے کا آئے، چلا جا یہاں سے. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، حضور نے سینے پہ چڑھے. کون؟ عبداللہ بن مسعود. ہاں، پر ایک پیغام میرا دے دینا، محمد سے کہنا کہ میں نے ابھی تک بھی تجھے نہیں مانا. اور عجیب بات بتاؤں، اس سے بھی عجیب، اس کا سر بہت بڑا تھا، سرداروں کا سر بڑا، بہت بڑا سر تھا. اس کا سر جدا کیا اور کان سے جو پکڑا، کان ہاتھ میں آیا، سر نیچے گر گیا. اور قدرت کا نظام دیکھیں، ایک دفعہ اسی ابو جہل نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے ایسے جو کان سے کھینچا، کان ہاتھ میں آ گیا. کہ جا یہ لے جا کان اپنا. لو لوہان آقا کی بارگاہ میں، آقا نے کان رکھ کے لوہا مبارک لگایا، کان وہیں پلاسٹک سرجری ہو گیا اور نشان بھی نہ رہا. اور وہی کان جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے پکڑ کے کھینچا اور وہی کان ہاتھ میں آ گیا، اب پلاسٹک سرجری والا کرنے والا کوئی نہیں تھا. ہماری زندگی میں جذبے ہیں جو ہمیں لے کے چلتے ہیں، وہ خدمت کے نام پہ ہوں، وہ عبادت کے نام پہ ہوں، وہ روزے کے نام پہ ہوں، جذبہ لے کے چلتا ہے. مجھے اس بات کا بعض اوقات احساس ہوتا ہے، میرے ہاتھ چومنے والے، مجھے دیکھ کر رونے والے، مجھے دیکھ کے کہنے والے سبحان اللہ بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن میری مان کے چلنے والے اور خدمت کا جذبہ لے کر اپنا تن من دھن سب کو جھونک دینے والے انگلیوں پہ گنے ہوئے، انگلیوں پہ گنے ہوئے. کوئی جذبہ ہے جو زندگی کے نظام کو چلا رہا ہے. اس اندر کے جذبے کی خیال کیجئے گا، یہ کمزور بھی ہو جاتا ہے اور بعض وقت مر بھی جاتا ہے. چلتے چلتے آدمی کسی بدگمانی، کسی شک، کسی وسوسے کی بنیاد پہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے. چلتے چلتے آدمی. ایک گھرانہ میرے پاس آتا تھا، کچھ عرصے کے بعد آیا تو کہنے لگے جی آپ کی دعاؤں سے شادی کر لی، بیٹے کی شادی کی. کھلا مزاج ان کا، کھلی دنیا. ہم تم ہوں گے کالج ہوگا، رقص میں سارا نالج ہوگا، کھلی زندگی، کھلا مزاج. بہو جو ہے وہ کسی اور طبیعت کی، کسی اور مزاج کی، جس کے اندر پردہ، حیا، شرم، بھرم. میں نے محسوس کیا، میں نے تھوڑی سی نصیحت کر دی. میں نے کہا دیکھو، ضروری نہیں کہ برادری کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اللہ کو ساتھ لے کے چل لے کامیاب ہو جاؤ گے. اچھے خاصے ساتھ چلتے ہوئے ایک دم میری بات سے ان کو ناگواری ہوئی، کئی عرصہ نہ آئے میرے پاس. وہ تو کنیکشن تسبیح خانے سے لگا تھا، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں.
پٹھان بیٹھا تھا، خرگوش اس کا جا رہا تھا، انہوں نے کہا کھانا خرگوش بھاگ گیا، اس نے کہا نہیں کہیں جائے گا، ہم نے اس کو نسوار لگایا، ابھی نسوار ختم ہوگا یوں آئے گا، ہم نے نسوار لگایا اس کا نسوار ختم ہوگا یوں آئے گا۔ یہ تسبیح خانہ نسوار ہے۔ اللہ کے حبیب پہ جو الزام لگاتے تھے کفار، ان میں ایک الزام یہ بھی تھا ساحر او کذاب، نعوذ باللہ۔ یہ تو نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں، ساحر پیچھے جنات اور جادو چھوڑ دیتے ہیں اگر ان سے دور ہوں تو۔ یہ الزام تھا مدینے والے پہ، جہاں اور الزام تھے۔ ان کو کسی نے کہا کہ تم نے طارق کی بات نہیں مانی، طارق نے تمہارے پر جادو جنات چھوڑ دیے ہیں۔ بڑے ادھر گئے، کوئی دنیا کا بابا نہیں چھوڑا، کہنے لگا پھر اسی کے پاس جائیں۔ میرے پاس آئے، میں نے دیکھا کہ ہیں تو وہی، بڑے عرصے کے بعد آئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی گھر میں ویرانیاں، پریشانیاں، دکھ، مسائل، کاروبار گیا، رزق، غربت، تنگ دستی۔ مجھے اچانک کیس یاد آیا، فوراً میرا پچھلا ڈیٹا جو ہے نا، میموری کا ڈیٹا، وہ ایک دم سامنے آ گیا۔ میں نے کہا وہ شادی کر کے آئے تھے ایک باحیا اور ایک باپردہ شریف ذاتی سے، اس کا کیا بنا؟ کہ جی بالکل ہے، بچے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا میں نے جو بات کہی تھی اس کا کیا بنا؟ کہنے لگی جی ہمارے شریک ہیں، تعلق ہے اس کا۔ میں نے کہا تمہیں وہی چیز کھا گئی ہے اور مرشد کی نافرمانی کھا گئی ہے، تمہاری چکی پلٹی ہے، تمہارا چرخہ واپس پلٹا ہے۔ تمہارے سامنے پہلے اللہ تھا اور اس کا دوست تھا، اب تم سنبھل گئے ہو، تم سنور گئے ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہو، تمہاری نظریں بدل گئی ہیں، اب تمہاری غیرت زیادہ ہو گئی ہے۔ پہلے میں ڈانٹ دیتا تھا تو اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، اب میں نے کہہ دیا تو غیرت تمہاری جاگ اٹھی ہے۔ میں نے کہا جاؤ اسی غربت میں رہو، اسی تنگ دستی میں رہو۔ ایمان کی زندگی پہ جذبہ چلاتا ہے، اخلاق کی زندگی پہ جذبہ چلاتا ہے، حیا کی زندگی پہ جذبہ چلاتا ہے، پردے کی زندگی پہ جذبہ چلاتا ہے، اور ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے 2 نمبر مال نہیں لینا، نہیں لینا۔ میرے پاس ایک صاحب لے آئے ایک تھیلا، اس میں کچھ لفافے، کوئی شاپر، کوئی کپڑے میں بندھا ہوا ایسے۔ ایک دور میں آتے تھے پیسے، پہلے مفلر آتے تھے ایسے ڈالنے والے، ان میں ایسے ڈبے بنے ہوئے تھے، مفلر کے اندر وہ تھیلی نما ہوتا تھا، ڈبل ہوتا تھیلی نما، اس کے اندر بھی میرے سامنے آ کے ایسے الٹ دیا۔ میں یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ مال ہے، میں جس پوسٹ پہ بیٹھا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے، اور مجھ سے پہلے جو بیٹھا تھا اس کی ترتیب یہی تھی، یہ مال مجھے رکھ کے گئے ہیں، جی یہ آپ کا گفٹ ہدیہ ہے، مٹھائی ہے، میں نے ہر کسی کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے، اور آپ میرے مرشد ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس کی شرعی حیثیت میرے لیے کیا ہے؟ میں نے کہا ابھی بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہاں ہاتھ رکھو دل پہ، کرو آنکھیں بند اور دل سے پوچھو کہ شرعی حیثیت کیا ہے؟ کہہ رہے وہ تو نہیں مانتا، میں اس لیے آپ کے پاس لایا ہوں۔ اندر ایمان زندہ تھا، دل زندہ تھا تو نہیں مانتا تھا، دل زندہ تو نہ مر جانا کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے۔ وہ تو نہیں مانتا، میں نے کہا اسی کی مان لے، میری نہ مان، اسی کی مان، اس دل کی مان۔ ایک جذبہ ہوتا ہے۔ مجھے ایک اللہ والے نے فرمایا میں زکوٰۃ نکالی ہے؟ میں نے کہا جی زکوٰۃ نکالی ہے۔ کہنے لگے ملتان میں فلاں ایک پولیس آفیسر ہے، اگر گزرتے گزرتے اس کو دے دے یا کسی کے ہاتھ بھجوا دے، اتنے پیسے۔ میں ٹھیک ہے، یہ بات ہے کہ 2002 یا 2003 کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کسی کے ہاتھ پیسے بھجوا دیے۔ ایک دو مجھے ملے، وہ پولیس والے نہیں، وہ صاحب جنہوں نے مجھے کہا تھا،
میں نے کہا پولیس والوں کو آپ میری زکاتیں برباد کرواتے ہیں. میں نے یہی لفظ کہا، میں کہا پولیس والوں میری زکاتیں برباد کرواتے ہیں. کہنے لگے کس نے کہا تجھے تیری زکات برباد ہوئی ہے؟ جو وہاں لگی ہے اور کہیں لگی نہیں. میں اردو بازار میں بیٹھا تھا کہ ایک بجلی صحیح کرنے والے آیا، ان کی تاریں ٹھیک کی، کر دیا انہوں نے دے دیا، چپ کر کے لے کے چلا گیا. کہنے لگا واپڈا کا SDO ہے، اپنی تنخواہ گزارا نہیں ہوتا، باقی دن میں اردو بازار کی بجلیاں، بلب، وائرنگ، الیکٹریشین، موٹریں یہ ٹھیک کرتا ہے اور پھر اس کو مزدوری دے دی جاتی ہے. کوئی جذبہ ہے جو واپڈا کے SDO کو بجلیاں کو گھما رہا، وائرنگیں کرا رہا، لوگوں کی خدمتیں کرا رہا، اور اس کے چہرے پہ حشاش اور بشاش اور اطمینان تھا اور بالکل پرسکون چہرہ تھا. کوئی ندامت نہیں تھی. اس کی زندگی میں ایک مشن تھا، حلال، کوئی اینٹی کرپشن، کوئی گورنمنٹ کا ادارہ میرا کچھ نہیں کر سکتا، نہ مجھے اس کی غرض نہ خوف ہے. میں زندگی کی ایک راہوں پہ چل رہا ہوں. ہماری زندگی میں جذبے کو بہت دخل ہے، اور جب یہی جذبہ مردہ ہوتا ہے پھر حرم میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. کہتے میرا ویزا لگ جائے، میرا مکہ میں دل نہیں لگتا. میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو. کعبہ میں تیرا وقت رہتا ہے، کعبہ کو دیکھ، طواف کر. طواف کے لیے طبیعت نہیں چاہ رہی، ٹانگیں جسم ساتھ بیٹھا دیکھتا رہے اور یہاں کی نمازیں پڑھتا رہے. کہ بس دل بھر گیا ہے. ایک MNA میرے ساتھ تھے، ایک دو دفعہ گئے. مجھے کہنے لگے کہ میں فلاں حکومت کے دور میں فلاں عہدے پہ تھا، میرے ساتھ ایک سرکاری لوگ آئے تھے حج کرنے کے لیے، انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا، اسی بلڈنگ میں رہے تھے چینل لگا کے، آخر کار بال چھوٹے کرا کے ہمارے ساتھ پاکستان چلے گئے تھے، سرکاری حج پہ تھے. ہم بیٹھے تھے عرفات میں ایک بس کی اوٹ میں کچھ سال وہ میرے ساتھ حج پہ جاتے رہے. بہت اچھے انسان ہیں، میاں والی کے ہیں، عبید اللہ خان شادی خیل ان کی ٹرانسپورٹ بھی ہے بہت بڑی. اچھا بس کے ساتھ بیٹھے تھے نا، بس کے ڈرائیور کو پتہ نہیں کیا ہوا، ہم بیٹھے تھے اس جگہ جہاں سے دھواں نکلتا ہے، سلنسر چھاؤں تھی اس طرف. اس نے جو بس کو ذرا سلف لگایا اور جو دھواں نکلا، سینکڑوں ہزاروں اس کی اپنی بسیں، ایک دم اٹھا اور کہنے لگا ہاں ای میں بخشش نہ ہو سی نا. یعنی بخشش ایسے تو نہیں ہوگی، اللہ کو دکھائے گا، کو مجاہدے کروائے گا. ایک جذبہ ہے جو میری آپ کی زندگی کے خون کو لے کے چلتا ہے اور کہتا ہے نہیں، یہ خون ملاوٹ زدہ نہیں ہوگا، یہ شوہر میرا نہیں کسی اور کا ہے. ٹھیک ہے میری زندگی میں، لیکن میرے نسلوں میں خون حرامی نہیں آئے گا. ایک جذبہ ہے. تقسیم ہے 1947 کی، موہنی حسن و جمال کا کمال تھا اور مسلمان اور اس کا شوہر آپس میں دوست تھے. اس کا شوہر کہیں دور گیا ہوا تھا، انڈیا کے کسی شہر میں، وہیں سے ملک کی تقسیم کا بٹوارا ہوا، اعلان ہوا، ہنگامے ہو گئے. اس نے تار بھیجا اپنے علاقے میں اور اپنے دوست کو کہ ہمارے ہندو سارے کے سارے فلاں جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو ایسا کر میری بیوی کو وہاں پہنچا دے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے جا کے تار دکھایا، اس نے کہا بھابھی تیار ہو جائیں، بس جو اٹھا سکتی ہیں اٹھائیں، نکلیں. تانگے والے کو اپنے ساتھ ملایا اور جدھر تانگا جانا تھا ادھر نہیں جا رہا تھا، تانگا کہیں اور جا رہا تھا. عورت کو اندر خیال پیدا ہوا کہ کیا ہو رہا. وہ کہنے لگا بھائی جان کہاں جا رہے، کہاں ہم صحیح جا رہے. ویرانے میں جا کے اس نے اپنے غلط ارادے کا اظہار کیا،
اور وہ کہنے لگی میں تیرے دوست کی بیوی ہوں، ایسا نہ کر۔ اور نے کہا نہیں، میری کئی عرصے کی حسرتیں ہیں۔ اس نے اس کو پکڑا، گھسیٹا، کپڑے پھٹ گئے، اس نے چیخو پکار کی، گھوڑے والا اس کے ساتھ تھا، اس کا طے تھا، اس نے اس کی مدد کی، اس تک نہ پہنچ سکا، کپڑے پھٹ گئے۔ آخر کار اس عورت نے گلے میں ایک تعویذ تھا اور کہنے لگی اس میں تمہارا قرآن اور دھرم لکھا ہوا ہے، میں نے اولاد کے لیے تعویذ لیا تھا، اس قرآن اور دھرم کا واسطہ مجھے چھوڑ دے۔ عورت کا ایک جذبہ تھا، اس کے اندر 3 کروڑ بتوں کی پوجا تھی، پر جذبہ سچائی اور پاکیزگی کا تھا۔ یعنی یہ تعویذ میں نے لیا تھا، یہ تعویذ میں نے لیا تھا، یہ مسلمانوں کا تعویذ ہے، اس میں قرآن لکھا ہوا ہے، اس قرآن کا واسطہ مجھے چھوڑ دے۔ اس نے نہ چھوڑا، اس نے اپنی گرفت میں پکڑنا چاہا، تھوڑی ہی دیر ہوئی اس کے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے، وہ اپنے عزائم پورے نہ کر سکا اور گر گیا۔ عورت حیران کیا ہوا، اور سامنے دیکھا وہ تانگے والا تھر تھر کانپ رہا، ایسے ہاتھ باندھ رہا کہ مجھے معاف کر دے، اور اپنی چادر دی اور اس کے تن کو لپیٹ دیا۔ ایک مشکی تھا کالا جو اپنا کام کر کے وہ جا رہا تھا، اور وہیں مر گیا وہ، اور اس نے اس کو اس قافلے میں جا کے تانگے والے نے پہنچایا۔ تسبیح خانے میں کوئی جذبہ ہے جو اندر خدمت کرواتا ہے، میں دیکھتا ہوں خدمت والوں کو، اور وہ جذبہ ہوتا ہے جو اس کو چھپا کے بٹھا دیتا ہے، اور جذبہ ہوتا ہے جو عبادت کرواتا ہے۔ سورۃ الکافرون کے عمل میں، ختم خواجگان ذکر خاص میں، صبح کے درس میں اس کو نہیں سلاتا، ایک جذبہ ہوتا ہے۔ لاکھ نیند آئے، لاکھ اونگ آئے، ایک جذبہ ہوتا ہے جو سارا دن معمولات میں اس کو کر کے اور شام کو کہتا ہے کہ مولا ربنا تقبل منا، مولا کچھ ہے نہیں، سارا دن وقت ضائع کر دیا، قبول کر لے، تیری مہربانی ہے۔ خدمت جذبے کے ساتھ، عبادت جذبے کے ساتھ، تسبیح جذبے کے ساتھ، معمولات میں بیٹھنا جذبے کے ساتھ، اجتماعی عمل میں بیٹھنا جذبے کے ساتھ۔ جب جذبہ مردہ ہو جاتا ہے پھر یہ ٹیکیں تلاش کرتا ہے، پھر دیواروں کے انداز دیکھتا ہے۔ جب جذبہ ختم ہو جاتا ہے پھر یہ بیمار ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے گرمی زیادہ ہے۔ جب جذبہ ختم ہو جاتا ہے بھوک کا احساس ہوتا ہے، جب جذبہ ختم ہو جاتا ہے پھر بیماری کا احساس ہوتا ہے۔ جب جذبے زندہ ہوتے ہیں سارے روگ ہوتے ہیں، ساری تکلیفیں ہوتی ہیں، سارے درد ہوتے ہیں، پھر اندر سے نہیں کہتے ہیں الحمدللہ و شکر للہ۔ ہماری زندگی میں جذبہ کا نمایاں ہے، جذبہ ہی ہمیں لے کے چل رہا، جذبہ لے کے چل رہا، اور جذبہ ہی ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کے احکامات پہ مجبور کر دیتا ہے، کہتا ہے نہیں سخت سردی ہے، سخت گرمی ہے۔ اور جذبہ ہی ہوتا ہے کسی فقیر کی بات کو حرف آخر سمجھتا ہے، مرشد نے بات کہہ دی ہے، سمجھ آئے نہ آئے، عقل مانے نہ مانے، زمانہ ایک طرف ہے، بس جو حکم ہے ٹھیک ہے، جو مزاج یار میں آئے، پھر بدگمانی اور شک نہیں ہوتے، پھر وہ نہیں ہوتا، نہ نہ نہ۔ پھر زندگی میں ایک نقش ہوتا ہے جو اندر، میں اپنے مرشد کی گلی میں ابھی بھی نہیں جا سکتا، تھوڑی دیر بس کھڑا ہوتا ہوں میرا اندر ٹوٹ جاتا ہے، میرے اندر کی گلی تو ہے وہ چہرہ نہیں ہے۔ میں اکثر آپ کو ایک بات کہتا ہوں، نہ میرے پاس حسب نصر، نہ کوئی عبادتیں تلاوتیں، نہ تقوی، نہ کمال، نہ کشف، نہ کمال، ایک چیز میرے پاس ہے، میں نے اپنے مرشد پہ اعتماد کیا تھا اور عشق کیا تھا، بس 2 چیزیں ہیں، ایک اعتماد اور ایک عشق میں تو عیب بھی خوبیاں نظر آتی ہیں، عشق تو تھا، عیب تھا سارا لیلا کے اندر، کاڑ کوجھی تھی، کالی تھی، لیلا کہتے ہیں کالی رات کو، عشق تھا، اس کے اندر سارا حسن ہی حسن نظر آتا تھا، عشق تھا، بلال کو مدینے والے کے چہرے میں سب کچھ نظر آتا تھا، ارے عشق نہیں تھا مشرکین مکہ کو مدینے والے کے چہرے میں نور نبوت انہیں نظر نہیں آیا۔ جب عشق ہوتا ہے پھر ہر چیز کہتے ہیں ٹھیک ہے،
ایویں سجن واہ واہ تے اوویں سجن واہ واہ. جب عشق کمزور ہو جاتا ہے پھر لفظوں کی دلیلیں اور لاجک مانگتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے گھریلو معاملات میں آپ دخل دے رہے ہیں. مجھے ایک بندے نے کہا، میں نے کہا اس کا عشق کمزور ہو، اس کو میں نے چھوڑ دیا، اس کا عجیب و غریب انجام ہوا، بھیانک خطرناک. پھر کئی 7 8 9 سال کے بعد ملا، میں نے کہا میرے ہاتھ سے تیر نکل گیا، میرے بس میں نہیں ہے. ابھی تک اس کی حالت وہی ہے بیچاری، در بدر. جذبہ آپ کو تسبیح خانے میں لایا ہے، جذبے نے آپ کو تسبیح خانے میں بٹھایا ہے، جذبے نے آپ کو تسبیح خانے کے ایک ایک دیوار، ایک ایک کونے کو چومنے پہ مجبور کیا ہے، اور جذبے نے آپ کو خدمت پہ، تسبیح پہ، عبادت پہ، اعمال پہ، جھاڑو پہ اور نظام پہ مجبور کیا ہے. دل زندہ تو نہ مر جانا کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے. اس جذبے کو زندہ رکھیے گا، اس جذبے کی حفاظت کیجیے گا، کہیں یہ جذبہ لٹ نہ جائے، مر نہ جائے، کمزور نہ ہو جائے. اس جذبے کو سنبھال کے رکھیے گا. میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی سنبھال کے رکھیں گے تو یہ زندگی میں کام آئے گا اور ہمیں خیر کی راہوں میں چلانے میں ہمارا ساتھی بن جائے گا، ورنہ ہم نہیں چل سکیں گے. اللہ میرے آپ کے جذبوں کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک جذبوں کو اور ترقی عطا فرمائے، جس کو قرآن کہتے السابقون السابقون اولئک المقربون، وہ آگے سے آگے بڑھنے والے، وہ آگے سے آگے بڑھنے والے، جذبے کی ترقی چاہنے والے، جذبے کو ایک جگہ نہیں اور ترقی چاہنے والے اور ترقی کرنے والے. السابقون السابقون سبقت لے جانے والے ہیں. اللہ ہمیں السابقون السابقون میں شامل کر لے، اور اللہ ہمارے جذبوں کی حفاظت بھی فرمائے، ترقی بھی دے، اور اس کو دنیا آخرت کا خیروں کا پرتو دے اور چھتری دے. بس ایسے عافیت حفاظت کے ساتھ یہ زندگی کا سفر طے ہو جائے اور اگلا سفر روشن ہو جائے، اور پھر ہماری نسلوں میں بھی خیر کے دروازے کھل جائیں. اللہ کچھ یہ کر دے. اب ذکر کریں گے بیٹھ کے اللہ کا نام اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کا نام اللہ کے جذبے کے ساتھ. ایسا ذکر جس کو اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ کو رحم آ جائے، اور اس ذکر کے ساتھ دل کی کیفیتیں متوجہ ہو جائیں. ایسا ذکر اگر تھوڑا سا بھی ہو جائے تو دل زندہ ہو جاتا ہے، اور غفلت کا ذکر صبح سے شام بھی کرتا رہے تو کچھ نہیں ہوتا. افضل الذکر لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ.
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.